بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ۔ پہلی جو میں نے تقریر کی ہے اس مقام پہ وہ نہیں یاد کرنی اور نہ وہ اس پہ واٹس ایپ پہ آئے۔ اب سننا، آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی بات ہو رہی ہے۔ جب آدم علیہ السلام اور مائی حوا سے اولاد کا تناسل سلسلہ شروع ہوا تو اب تو یہ ہے کہ سگے بہن بھائیوں کا نکاح آپس میں حرام ہے۔ اللہ کا اپنا نظام ہے، ایک بطن سے جو بیٹی دوسرے بیٹے کے ساتھ اور پہلے بطن سے جو بیٹا دوسری بیٹی کے ساتھ ان کا نکاح ہوتا تھا۔ ہوا اس طرح کہ قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی بہت خوبصورت اور دوسری اس طرح نہیں، تو قابیل نے کہا میں اس سے نکاح کروں گا۔ اب اختلاف ہو گیا، آدم علیہ السلام نے اختلاف کو ختم کرنے کے لیے فرمایا دونوں قربانی کرو، جس کی قربانی قبول ہو گئی وہ صحیح ہے، اس کا نظریہ صحیح ہے۔ حابیل کے پاس بھیڑ بکریاں تھیں، اس نے بہترین دمبا ذبح کیا۔ دوسرے کے پاس غلہ تھا، اس نے گیا گزرا سڑا ہوا غلہ قربانی کی۔ آگ آئی اور اس کے دمبے کو لے گئی اور وہ اس طرح رہ گئے۔ یہاں سے ان کے حسد کی بنیاد پہ لڑائی۔ یہ جو ہے کہ نکاح کر لیا یہ لفظ نہیں کہنا ہے، یہ جو میری تقریر اب ہے اس کو یاد کرنا ہے اور اسی کو لکھنا ہے انشاءاللہ۔ پھر جب قربانی کی، دونوں نے قربانی کرنی، پس قبول کی گئی ان میں سے ایک سے قربانی، حابیل سے۔ آگ آئی اٹھا کے لے گئی، اس وقت یہی قانون تھا، جس کی قربانی قبول ہوتی آگ آتی اور اٹھا کے لے جاتی، اور نہیں قبول کی گئی دوسرے سے یعنی قابیل سے۔ کہا اس نے جس سے قربانی قبول نہیں ہوئی مراد قابیل، البتہ ضرور بالضرور میں تجھے قتل کر دوں گا۔ یہ ذہن میں رکھنا کہ دونوں بھائیوں کے درمیان جو وجہ تھی وہ حسد تھی۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے اصل حسد، اس کی قربانی قبول ہو گئی اور میری نہیں ہوئی، البتہ ضرور بالضرور میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، نہیں سوائے اس کے اللہ قبول فرماتا ہے متقین سے، اور تو متقی ہے نہیں، مجھے کیوں قتل کرتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھنا کہ قربا یقرب باب تفعیل ہے، آپ جانتے ہیں، اور یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، مذکر کا صیغہ ہے۔ آگے قربانن یہ مفعول مطلق ہے، اور یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ قربانن اس میں جنس ہے، واحد تثنیہ جمع پہ بولا جاتا ہے۔ تفسیر کبیر میں جس طرح یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس میں جنس ہے، جنس قلیل و کثیر پہ بولا جاتا ہے۔ اچھا، قسم ہے اگر تو نے پھیلایا میری طرف اپنے ہاتھ کو تاکہ تو مجھے قتل کرے، تو نہیں ہوں میں پھیلانے والا اپنا ہاتھ تیری طرف تاکہ تجھے قتل کروں۔ بھائی جان میں نہیں ان فسادوں میں پڑتا، بے شک میں ڈرتا ہوں اللہ سے، ایسا اللہ جو رب العالمین ہے۔ جی، تو اس نے مثال جو پیش کی اس طرح کیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسے کیا تھا کہ مدینہ منورہ میں فتنہ و فساد برپا نہیں کرتا، نہ کرنے دیتا ہوں، میں صبر کروں گا جس طرح کہ حابیل نے کی۔ بے شک میں ارادہ کرتا ہوں کہ تو لوٹے میرے گناہ کے ساتھ مجھے قتل کرے گا، اور اپنے سابقہ گناہ جس کی وجہ سے تیری قربانی قبول نہیں ہوئی، عبید بھائی کے بارے میں جو تو نے اختلاف کیا تھا، پھر ہو جائے گا تو دوزخیوں سے، اور یہ جزا ہے ظالمین کی۔ تبو اصل میں تھا تب او، جس طرح یقول و تقول و تقول،
یقول والا قانون لگائیے، ضرور چیز لکھا کرو جو میں صرف کے متعلق بتاؤں۔ تب او یا قولو، یقول والا قانون۔ فطوعت لہو نفسہ قتل اخیہ، پھر خوبصورت کیا اس کے لیے اس کی جان نے اس کے بھائی کو قتل کرنا، قتل کر دے، مار دے، نفس نے مجبور کیا۔ اب ذہن میں بات رکھنا کہ یہ فطوعت لہو نفسہ، یہ نفس طوعت کا فاعل ہے، قتل اخیہ مضاف ہے، اس کا مفعول ہے۔ فقتلہ، پھر قتل کر دیا اس نے اس کو۔ ذہن میں رکھنا قتل اجناس الاشتقاق ہے۔ فاصبح من الخاسرین، پھر ہو گیا وہ نقصان اٹھانے والوں سے، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ حسرت دنیا والآخرہ۔ اب اپنے بھائی کی لاش کو لے کے پھر رہا ہے، پتہ نہیں کیا کروں۔ پھر اللہ نے بھیجا ایک کوا، اس کے ساتھ ایک اور کوا تھا، دونوں نے لڑائی کی، ایک نے دوسرے کو مار دیا، اور اس کوے نے کھڈا کھودا پاؤں کے ساتھ، چونچ کے ساتھ، اور اس دوسرے کوے کو کھڈے میں ڈالا۔ یہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا تھا کہ یہ میت کے ساتھ ایسے کر۔ شروع سے رب کائنات نے انسان کی توہین نہیں ہونی تھی۔ جی، بھیجا اللہ تعالیٰ نے تعلیم کے لیے ایک کوا، کوریدنے لگا زمین میں تاکہ دکھائے اسے، یہ لام برائے عاقبت ہے، انجام، تاکہ دکھائے اسے کیسے چھپائے وہ بھائی کی لاش کو۔ قابیل کہنے لگا یا ویلتا، ہائے میری کم بختی، کیا میں عاجز ہو گیا ہوں یہ کہ ہوں میں مثل اس کوے کے علم اور فہم میں، پھر میں چھپاؤں اپنے بھائی کی لاش کو، کتنا بدبخت ہو گیا ہوں۔ پھر ہو گیا وہ شرمندہ ہونے والوں میں سے، شرمندہ ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ من اجل ذالک، من اجلیہ ہے مولوی صاحب، اسی وجہ سے ہم نے لکھ دیا بنی اسرائیل پہ، اسی وجہ سے ہم نے لکھ دیا بنی اسرائیل پہ کہ بے شک شان یہ ہے جس نے بھی قتل کیا کسی نفس کو بغیر بدلے نفس کے یا فساد کرتے ہوئے زمین میں، پس گویا اس نے سب لوگوں کو جمع کیا، سب لوگوں کو قتل کیا ہے، جبیہ سب لوگ قتل۔ اس مقام پہ مولانا تفسیر بیضاوی، قرطبی اور کبیر، رات آپ ایک دوسرے کو حوالے دے رہے تھے، میں خوش ہو رہا تھا کہ یہ حوالے یاد رکھا کرو۔ تفسیر بیضاوی، قرطبی، کبیر، سب کا مفہوم یہ ہے، اور بخاری شریف، جی بخاری شریف، اس میں بھی یہی موضوع ہے۔ کیا موضوع ہے کہ ایک اعتراض ہوتا ہے، ایک آدمی کو قتل کرنا، سارے قتل کرنے کی سزا ملے گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بھی کوئی قتل کرتا ہے قابیل کے ذمے گناہ ہوتا ہے، کیونکہ پہلا کام اس نے ہی شروع کیا۔ جو نیکی کا کرے قیامت تک کوئی نیکی کرتا رہے گا اسے ثواب ملے گا، ہاکذا گناہ میں سزا ملتی رہے گی۔ تو یہ تو پھر ظلم بنتا ہے ظاہری کہ ایک قتل کیا تو اتنے قتلوں کی اسے سزا ملے گی۔ تو انہوں نے جواب دیا یہ انسان کی تفخیم شان بزرگی بیان کرتے ہوئے رب کائنات نے ایک مبالغہ کر کے فرمایا کہ اتنا بڑا گناہ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا۔ اس بات کو آپ نے یاد رکھنا ہے جو میں نے اب کی ہے، انشاءاللہ پھر اس سے آگے چلیں گے۔ ربنا تقبل منا قتل الناس جميعا۔ یہاں عبد الرحمن جو میں نے بات کی بیضاوی، قرطبی اور کبیر اور بخاری شریف کتاب الانبیاء کی، پھر میں دہرا دیتا ہوں کہ لفظ چاہے اور ہوں مفہوم وہی ہوتا ہے جو میں حوالے میں دیتا ہوں۔ ان سب کا مفہوم یہ ہے کہ تفخیم شان اور مبالغے کے طور پہ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اتنا بھاری گناہ کہ گویا سب کو قتل کر دیا، اور جس نے زندہ کیا یعنی قتل نہیں کیا، بس گویا اس نے سب لوگوں کو زندہ کیا ہے۔ یہ مقابلہ بھی ہے، تقابل بھی ہے، قتل الناس جميعا، احیا الناس جميعا۔ اور البتہ تحقیق ان بنی اسرائیل کے پاس ہمارے رسول آئے واضح دلائل لے کے،
پھر بے شک بہت سارے ان میں سے اس کے بعد زمین میں البتہ حد سے تجاوز کرنے لگے۔ توجہ کرنا، نہیں سوائے اس کے بدلہ ان لوگوں کا جو مخالفت کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے، اور کوشش کرتے ہیں زمین میں فساد برپا کرنے کی۔ کیا سزا ہے ان کی؟ یہ کہ قتل کیا جائے انہیں، اگر انہوں نے صرف کسی کو قتل کیا ہے، یا سولی چڑھائی جائے، یعنی سولی سمجھتے ہو، لٹکایا جائے، سمجھی بات، جس طرح کے تسلیم جسے کہتے ہیں، لٹکایا یا سولی چڑھا جائے۔ اگر انہوں نے صرف قتل کیا بلکہ مال بھی لیا، صرف قتل نہیں، مارا اور ان کا مال بھی، اب سولی چڑھائی جائے، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹے جائیں خلاف سے، دایاں ہاتھ بایاں پاؤں۔ اگر انہوں نے مال لے لیا اور قتل نہیں کیا تو اب ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں، یا انہیں جلا وطن کیا جائے زمین سے، اگر صرف ڈرایا تھا تو۔ توجہ کرو، ان یقتلوا ایک سزا، یسلبوا دو، تو قطع تین، ینفوا چار سزائیں ہیں۔ یہ ان کے لیے ذلت ہے دنیا کی زندگی میں، اور ان کے لیے آخرت میں عذاب ہوگا بہت بڑا۔ ہاں، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی پہلے اس کے کہ تم ان پہ قادر رہو، سچی توبہ کر لی، ان سے یہ حدود ٹل جائیں گی اگر سچے دل سے توبہ کر لیں۔ فَاعْلَمُوا، پس یقین کر لو، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بڑا بخشش کرنے والا، بہت بڑا مہربان ہے۔ تمہیں معلوم ہوا کہ قابیل کی قربانی بہت بڑی چیز تھی قربانی، لیکن قبول نہیں ہوئی کیونکہ متقی نہیں تھا۔ اس لیے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو۔ میرے شیخ قاضی شمس الدین علیہ رحمت فرماتے ہیں تقویٰ کو اپنا شعار بنا لو، علامت بنا لو۔ نئے پرانے ساتھی توجہ کرو، خاص کر نئے ساتھی میری طرف دے۔ یہاں میں ایک واقعہ سنا کرتا ہوں۔ میرے عملیات کے استاد ہیں قاری نصر اللہ صاحب مدظل العالی، وہی مجھے اس مدرسے میں لے کے آئے، 36 سال ہو گئے۔ انشاءاللہ جنازہ بھی اسی مدرسے سے نکلے گا۔ اللہ انہیں خوش رکھے، بہت اچھے میرے استاد ہیں اور پہلے میرے دوست تھے، بزرگ تھے۔ میں اور وہ سن 92 میں عمرے پہ گئے پہلی دفعہ۔ اس وقت عمرے کا خرچ تھا 14,000۔ ہم دونوں عمرے پہ گئے، عثمان و جگاد، تو بڑا لطف آیا اس عمرے کا۔ ہم ایک دن جدے آئے، میرے چچا زاد بھائی حاجی ایاز صاحب وہاں رہتے تھے، کسی اہم کام میں ہم وہاں آئے، تو وہاں جمعے کے دن ایک مسجد میں جمعے کے بعد حدود جاری ہوتی تھی، قصاص جاری ہوتی تھی۔ ایک بہت بڑا میدان تھا، بہت لوگوں کا اجتماع تھا، تو ایک آدمی کا سر قلم کرنا تھا انہوں نے سزا میں۔ تو دیکھا 2 گاڑیاں آئی ایک ہی رنگ کی، ایک میں سے ایک مجرم نکالا گیا، اس کے ہاتھ پیچھے باندھے ہوئے، اور وہ جلاد اس کے ہاتھ میں تلوار ہے، سرخ رومال ہے، سفید جبہ پہنا ہوا، اور اس سے پہلے قاضی نے فیصلہ سنایا کہ اس کا نام ہے عاشق حسین، پاکستانی ہے، اس نے رمضان میں ہیروئن کا کاروبار کیا، آج اس سزا میں اس کا سر قلم کیا جائے گا۔ بڑا ڈرانا مقام تھا، خطرناک ایک منظر تھا، ڈر گئے۔ میں اپنی کیفیت بتاؤں، بڑا ڈر لائق ہوا۔ اس وقت یہ آیت پڑھی تھی، اس مناسبت سے میں سنا رہا ہوں، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا۔ جب قاضی نے پڑھا نا ان یقتلوا، اسی وقت اس نے تلوار چلائی اور اسے اس کا سر قلم کر دیا۔ یہ اس وقت قانون نافذ ہوتے ہوئے دیکھا تھا، اور اس سے پہلے یہ بات اسی عمرے میں مدینہ منورہ میں جمعے کے دن، یہ جو باب فاد ہے، باب مجیدی کہا جاتا ہے،
اس سے آگے ایک میدان تھا، ہم جلدی جلدی گئے، لیکن پہلے ہی وہ ہاتھ کٹا ہوا تھا، سفید ہاتھ لٹک رہا تھا، چور کا ہاتھ کاٹا گیا تھا۔ اللہ کرے پوری دنیا میں اور ہمارے ملک پاکستان میں بھی یہ قوانین نافذ ہوں۔ تو اس لیے یحاربون اللہ دیکھیں تو یہ نشہ وغیرہ اور ایسے فساد برپا کرنا، یہ سب یحاربون اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کی بات۔ اب اگر کوئی سوال کرے کہ استاد جی یحاربون تو باب مفاعلہ ہے، باب مفاعلہ میں مشارکت ہوتی ہے، تو پھر اللہ سے جنگ، اور اللہ پھر جنگ کرتے ہیں، رسول بھی جنگ کرتے ہیں؟ نہیں، مبالغے کے طور پہ کہا یحاربون اللہ و رسولہ، یا جس طرح یخادعون بمعنی یخدعون کے ہے، یحاربون بمعنی یخربون کے ہے۔ جی اے ایمان والو، ڈرتے رہو تم اللہ سے اور تلاش کرو تم اس کی طرف وسیلہ۔ یہ پچھلے سال یہاں جو تقریر لکھائی تھی عبدالرحمن، وہ ساری وسیلہ پہ تقریر کرنی ہے۔ کئی حضرات وسیلہ سے یہ مراد دیتے ہیں نیک لوگوں کا وسیلہ، جیسے بھی ہو فلاں کے وسیلے فلاں کی حرمت۔ اللہ پہ کسی کا حق نہیں کہ وسیلے دو، وسیلہ سے مراد نیک اعمال ہیں، بولو وسیلہ سے مراد نیک اعمال ہیں، یہ وسیلہ ہے۔ آدمی عمل کرے، کوئی نہیں فلاں کے وسیلے میری بخشش کر دے یا اللہ، فلاں کی حرمت فلاں کے توفیل، یہ کوئی چیز نہیں۔ وسیلہ نیک اعمال کا ہے، نیک اعمال کرو انشاءاللہ کامیابی ہو۔ اے ایمان والو، ڈرتے رہو تم اللہ سے اور تلاش کرو تم اس کی طرف وسیلہ۔ ابتغوا الیہ الوسیلہ، اصل میں ابتغیو تھا، اکتسبوا کی طرح جی، اور جہاد کرو تم اللہ کے راستے میں تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وسیلہ کرنا اور تقوی ہو نہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تقوی ہو، شرک کفر اور گناہوں سے بچے، انشاءاللہ نیک لوگوں کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ المرء مع من احب، المرء مع من احب۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اگر بے شک ان کے لیے ہو جائے جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا، اور مثل اس کے بھی ساتھ ہو جائے، تاکہ وہ فدیہ دے دے اس کے ساتھ، قیامت کے دن کے عذاب سے نہیں قبول کیا جائے گا ان سے۔ حالانکہ نہ ایسے ہوا نہ ہونا، کس کے پاس ہوگا دنیا کا مال و متاع؟ جنت میں جائے گا تو سب کچھ ہوگا، دوزخ میں ہوگا کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن یہ کیوں فرمایا کہ بالفرض قیامت کے دن مجرم کے پاس سب کچھ ہو اور اتنا اور بھی اور وہ فدیہ دے دے، پھر بھی قبول نہیں ہوگا۔ تو قبل ماضی مجہول کا صیغہ ہے، اس پہ ماضی مجہول والا قانون لگا تو قبل، اور ان کے لیے عذاب ہوگا دردناک۔ میں اپنے استاد جی مولانا عبدالقدوس رحمت اللہ تعالی علیہ، لوگ ہمیں استاذ العلماء کہتے ہیں، ہم استاذ العلماء نہیں ہیں، اصل میں استاذ العلماء وہ لوگ تھے۔ میں موقوف کرتا تھا تو استاد صرف میں بڑے ماہر تھے، تو میں استادوں سے صرف شروع کر دی الحمدللہ۔ پھر میں نے موقوف والے سال صرف پڑھی، حالانکہ شرجامی میں نے افعال قلوب تک 1.5 سال میں حل کر کے سنائی تھی۔ ہاکذا اسامی نور الانوار ہدایہ استاد سلم العلوم میں خود مجھ سے تقریر کراتے تھے۔ یہ استادوں کا بہت بڑا احسان تھا مجھ پہ، قیامت تک استادوں کو ثواب ملے گا۔ تو لیکن موقوف والے سال پھر میں نے صرف پڑھی استادوں سے، استادوں کا انداز بہت اچھا تھا۔ اس لیے آپ کہیں کہ استاد ہمیں صرف کی باتیں بتاتے ہیں، صرف تو مرتے دم تک یاد رکھنی ہے، کہو انشاءاللہ۔ اور جب میں نے استادوں سے پڑھی تو وہ میری 5ویں دفعہ تھی صرف پڑھنے کی، میری شوق سے 1 دفعہ پڑھی، پھر پڑھی، پڑھتا رہا مختلف استادوں سے، آخر 5 دفعہ میں نے الحمدللہ صرف پڑھی۔ ما تقبل منہم، اور ان کے لیے عذاب ہوگا دردناک۔ ارادہ کریں گے کہ نکلیں وہ آگ سے، حالانکہ نہیں ہوں گے وہ نکلنے والے اس آگ سے، اور ان کے لیے عذاب ہوگا مقیم، دائمی عذاب ہوگا۔ اس سے پہلے ذکر ہو رہا تھا سرقہ کبریٰ کا، ڈکیتی بنتی ہے۔ اب
اس کے بعد سرقہ صغریٰ کا حکم ہے جو عام چوری ہے اس کا ذکر ہے۔ فرمایا چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت، پس تم کاٹ دو ان دونوں کے ہاتھوں کو۔ جو محاربین نہیں ہے، پہلے تو محاربین ہے نا، ڈکیتی فساد برپا کرنے والے، اب ان کا ذکر ہونے لگا۔ توجہ کرنا، چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت، پس کاٹ دو تم دونوں کے ہاتھوں کو جب ان کی چوری ثابت ہو جائے۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ کی قرات میں ہے فَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا أَيْمَانَهُمَا، ان کے دائیں ہاتھ کاٹ دو، جزاء بما کسبا، واسطے بدلے اس کے جو انہوں نے کمایا، نکالا من اللہ، یہ عبرت ہے اللہ کی طرف سے، نکالا یہ بدل ہے جزاء سے، اور جزاء مفعول لہو ہے۔ اس میں جو تفصیل ہے وہ فقہ کے اندر موجود ہے۔ اب ذہن میں یہ بات رکھنی ہے کہ امام رازی رحمہ اللہ ایک نقطہ لکھتے ہیں تفسیر کبیر میں کہ زنا کی بات آئی تو پہلے الزانیہ عورت کا ذکر ہے، اور چوری کی بات آئی تو پہلے مرد کا ذکر ہے۔ زنا میں زیادہ دخل عورت کا ہوتا ہے، وہ آمادہ نہ ہو تو کبھی زنا نہیں ہو سکتا ہے، زبردستی اور چیز ہے۔ اور چوری میں مرد زیادہ چور ہوتے ہیں، ان کا دخل زیادہ ہوتا ہے، اس لیے وَالسَّارِقُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمْ۔ چوری کسی مٹھائی کی دکان سے ایک لڈو اٹھانا، ماں باپ یا استادوں کو شکوہ ملے تو وہ بھی چوری ہے، اور بہت بڑی چوری کرنا وہ بھی چوری۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک بچے کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں انڈے یا رسی کی وجہ سے، تو حدیث کے دو مفہوم ہیں، یا تو یہ ہے کہ بچہ جب چوری کرے ایک چھوٹی سی رسی کی یا انڈے کی تو اسے سمجھاؤ کل بڑا چور بنے گا، اور یا انڈے سے مراد وہ چاندی کا انڈا ہے جو نصاب کو پہنچ جاتا ہے، اور رسی سے مراد جو کشتی میں استعمال ہوتی ہے وہ رسی جو نصاب یعنی 10 درہم کو پہنچ جاتی ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ پاک غالب ہے، حکمت والا۔ بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں، آپ توجہ کریں گے عبد الرحمن، یہ پہلے بات نہیں ہے۔ امام رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت اسمعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ مائدہ زبانی پڑھی، ایک بدو سن رہا تھا، مجھ سے بھولے سے یہ لفظ نکل گئے واللہ غفور الرحیم۔ توجہ کرنا، اس نے کہا غلط پڑھا ہے تو نے، میں نے دوبارہ پڑھا عزیز الحکیم، اور میں نے پوچھا کہ تجھے کیسے پتہ چلا کہ میں نے غلط پڑھا ہے؟ تو وہ کہتا ہے فصاحت و بلاغت کا تقاضا یہ ہے، یہاں غفور الرحیم نہیں عزیز الحکیم ہونا چاہیے۔ اللہ نے سزا بتائی ہے نا، تو اللہ پہلے بتا رہے میں غالب ہوں، اور ہر کام میں میری حکمت ہے، جو میں نے ہاتھ کٹا دیے قتل کرا دیا، اس لیے اس بدو نے یہ بات کی، اور لکھی کس نے؟ امام رازی رحمہ اللہ تعالی۔ پر جس نے توبہ کر لی بات چوری کرنے کے اور اصلاح کر لی، پس بے شک اللہ اس پہ رجوع کرے گا۔ کیا مطلب؟ قیامت کے دن اللہ معاف کر دے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بڑا بخشش کرنے والا، بہت بڑا مہربان ہے۔ کیا تجھے علم نہیں ہے؟ ہر مخاطب مراد ہے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اسی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت، کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں۔ عذاب دے گا جسے چاہے گا، بخش دے گا جسے چاہے گا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ قدرت میں سے تعظیم اور مغفرت بھی ہے، لیکن تعظیم کو مغفرت پہ کیوں مقدم کیا ہے کہ چوری توبہ سے پہلے ہے، یعنی پہلے چوری کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے، اس لیے تعظیم کا ذکر پہلے آیا ہے اور بخشش کا ذکر بعد میں آیا ہے۔ یعذب و یغفر، یہ طباق اور تضاد ہے۔ یشاء جناس الاشتقاق الکامل ہے۔ اے رسول اللہ غم میں ڈالیں آپ کو وہ لوگ جو جلدی کرتے ہیں کفر میں، ان لوگوں سے جنہوں نے کہا ہم ایمان لے آئے لیکن منہوں کے ساتھ لے آئے اور نہیں ایمان لائے ان کے دل، اور ان لوگوں سے جو یہودی ہوئے سننے والے ہیں، جھوٹ کو جاسوس ہیں،
سننے والے ہیں دوسری قوم کے لیے، سرداروں کے لیے جاسوسی کرتے ہیں، وہ دوسری قوم ایسی جو آپ کے پاس آئی نہیں ہے، اور اس کی صفت قوم کی یہ ایک تو آئے نہیں، دوسرا وہ کلموں کو پھیرتے ہیں بعد اس کے مقام کے، یعنی لفظی تعریف کرتے ہیں۔ یہاں سے مراد لفظی تعریف ہے۔ اگر عام موازی آئے تو اس سے مراد تعریف معنوی ہوتی ہے، معنی میں تبدیلی کر دینا، معنی میں قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، میں نہیں ہوں بشر مثل تمہارے، إِنَّ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ اے علی، یہ سب تعریف لفظی ہے۔ نہیں سمجھی بات؟ یعنی علی تعریف لفظی ہے، اور انما انا بشر اس کا معنی غلط کرنا یہ تعریف معنوی ہے، تحریف معنوی۔ کہتے ہیں کہ اگر تم دیے گی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، یہ تمہیں یہ دیا گیا پکڑ لینا، اور اگر تمہیں یہ نہ دیا، ہماری مخالفت ہوئی تو بچنا، چھوڑ دینا، قبول نہ کرنا۔ سن لو جس کے اللہ تعالیٰ گمراہی کا ارادہ کرے، پس ہرگز تو مالک نہیں ہوگا میرے لاڈلے پیغمبر اس کے لیے اللہ سے کسی چیز کا۔ ہدایت کے خزانے ہمارے پاس ہیں، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، ایصال المطلوب ہے۔ باقی راستہ دکھانا، انک لتہدی الی صراط مستقیم ھدی للمتقین ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ارادہ نہیں کیا کہ پاک کرے اللہ تعالیٰ و زمین ان کے دلوں کو، کس سے پاک؟ نفاق سے۔ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں ذلت ہے، اور ان کے لیے آخرت میں عذاب ہوگا بہت بڑا۔ سماعون للکذب، سننے والے ہیں جھوٹ کو، جاسوس، کھانے والے ہیں حرام کو۔ بس اگر وہ آپ کے پاس آئیں، آپ فیصلہ فرمائیں ان کے درمیان، یا آپ ان سے اعراض کریں، دفع کریں ان کو، اور اگر آپ نے ان سے اعراض کیا بس ہرگز وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے میرے لاڈلے پیغمبر کچھ بھی۔ اور اگر آپ فیصلہ کریں، فاحکم جناس الاشتقاق، فیصلہ فرمائیں ان کے درمیان انصاف کے ساتھ، بالقسط بالعدل۔ جی، بعض اوقات قسط کا معنی انصاف ہوتا ہے، بعض اوقات اسی کا معنی ظلم بھی ہوتا ہے۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، وہاں قاسطون کا معنی ظالم ہے۔ بے شک اللہ تعالی محبت رکھتا ہے انصاف کرنے والوں کے ساتھ۔ جی دیکھا، حکم تفحکم بینہم، جناس الاشتقاق بھی ہے، شرطیہ لزومیہ بھی ہے۔ ان حکمت فحکم بینہم بالقسط، یہ جناس الاشتقاق بھی ہے، شرطیہ لزومیہ بھی ہے، ٹھیک ہے، شرطیہ متصلہ لزومیہ۔ اور کیسے وہ آپ کو حاکم بنائیں گے میرے لاڈلے پیغمبر، حالانکہ ان کے پاس تورات ہے، اس میں اللہ کا حکم ہے، پھر وہ پھر جاتے ہیں اس کے بعد وما اولئک بالمؤمنین، اور نہیں ہے یہ ایمان لانے والے نہ تورات کے ساتھ نہ قرآن کے ساتھ۔ بے شک ہم نے اتارا تورات کو جس میں ہدایت ہے گمراہی سے اور نور ہے، فیصلہ کرتے ہیں، فیصلہ کیا اس کے ساتھ نبیوں نے جو جھک گئے۔ کس کے لیے کیا؟ ان لوگوں نے جو یہودی ہوئے، اور اللہ والوں نے فیصلے کیے، درویشوں نے فیصلے کیے۔ الربانیون الاحبار نبیون پہ عطف ہے، بس اب اس سے کہ ان سے حفاظت طلب کی گئی تھی اللہ کی کتاب سے، کہ اس کو ضائع نہیں ہونے دینا، تعریف نہیں کرنے دینا، ان سے حق ادا نہ ہو سکا لوگوں سے، اور قرآن کی حفاظت کا ذمہ ہم نے لیا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اور تھے وہ اس پہ گواہ، نگہبان تھے۔ بس تم لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، نہ خریدو میری آیات کے بدلے میں حقیر قیمت۔ یہ طباق ہے، لا تخشوا الناس واخشون، نئی اور آمد۔ اور جس نے فیصلہ نہیں کیا اس کے ساتھ جو اللہ نے اتاری، بس یہی لوگ کافر ہیں۔ توجہ کرنا مولانا، توجہ کرو، جس نے فیصلہ نہیں کیا وہ فاسق ہے، کافر نہیں ہے۔ یہاں جو فرمایا نا تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ نے اتارا، جی اس کا اس پہ اعتقاد نہیں رکھا، اس پہ اعتقاد نہیں ہے کہ یہ سچ ہے، یا
فیصلہ نہیں کیا، نہیں مانا، انکار کرتے ہوئی، جو مانے اور عمل نہ کرے وہ فاسق ہے، وہ کافر نہیں ہے، سمجھا؟ جو جس نے فیصلہ نہیں کیا جو اللہ نے اتارا، یعنی اعتقاد نہیں کی یہ حکم برحق ہے، یا فیصلہ نہیں کیا انکار کرتے ہوئے، اگر مانتا ہے پھر گناہ سمجھ کی نہیں کر رہا، فاسق ہوگا، کافر نہیں ہوگا، بس یہی لوگ ہیں کافر۔ اور ہم نے ان پہ لکھ دیا اس میں کہ بے شک نفس کو قتل کیا جائے گا بدلے نفس کے، آنکھ نکالی جائے گی بدلے آنکھ کے، ناک بدلے ناک کے، کان بدلے کان کے، دانت بدلے دانت کے، اور زخموں کا بدلہ ہے۔ یہ ذکر ہو رہا ہے قصاص کا، مکافات کا، حدود کا۔ اور جس نے معاف کر دیا جو واجب تھا، چلو یار کوئی حرج نہیں، وہ معاف کرنا گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، کسی کو معاف کرو گے اللہ تمہیں معاف کرے۔ اور جس نے فیصلہ نہیں کیا ساتھ اس کے جو اللہ نے اتارا، بس یہی لوگ ظالم ہیں۔ اور ہم نے ان کے نشانوں پہ پے در پے بھیجا، پیچھے بھیجا عیسیٰ بن مریم کو، درحال تصدیق کرنے والا تھا جو اس سے پہلے تھی، یعنی تورات بین یدیک من التوراۃ بیان ہے، اور ہم نے اسے انجیل دی جس میں ہدایت اور نور تھی، درحال تصدیق کرنے والی تھی وہ انجیل اس سے پہلے تورات سے۔ یاد رکھنا بین یدی من التوراۃ، اس کا کیا ہو رہا ہے؟ شابش جی، بیان ہو رہا ہے۔ اسی طرح ہے نا، لفظ کے پیچھے تو نہیں، بعض اوقات کاتب کی غلطی ہوتی ہے، شابش۔ اور ہدایت ہے اور نصیحت متقین کے لیے۔ سنو، وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ، مولوی عرفان داؤد توجہ کرو، وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ۔ فقہاء لکھتے ہیں، تفسیر جساس میں ہے، ابو بکر الجساس کی تفسیر رحمہ اللہ کی، وہ لکھتے ہیں کہ جو حکم منسوخ نہیں ہوا، مثلا چاہے تورات انجیل میں ہے تو وہ واجب العمل ہے، تورات انجیل تو اب حکم منسوخ ہو گیا، لیکن ایک حکم یہ ہے کہ جو اب بھی چل رہا ہے، مثال کے طور پہ شرک نہیں کرنا، تورات انجیل میں تھا یا کہ نہیں تھا، وہ واجب العمل ہے۔ اس لیے فرمایا چاہے فیصلہ کرے اہل انجیل جو اللہ نے اتارا، ورنہ دیکھو مولوی زبیر اعتراض کر سکتا ہے، مولوی حفیظ اللہ کیا اعتراض، استاد جی انجیل پہ تو عمل نہیں کرنا ہے، تو اب کیوں ہے وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ، قرآن کیوں کہہ رہا ہے؟ جو حکم منسوخ نہیں ہوا دائمی چل رہا ہے، فقہاء کہتے ہیں اب بھی وہ واجب العمل ہے۔ تو انجیل میں جو کچھ ہے جو اب منسوخ نہیں ہوا، انجیل پہ عمل نہیں، لیکن یہ وہ عمل اب بھی واجب العمل۔ مثلا میں نے آپ کو کیا بتایا، قتل نہیں کرنا، تو یہ سب کتابوں میں تھا کہ نہ حق قتل نہیں کرنا۔ اب اگر کوئی کہے چل ہماری بات نہیں مانتا، انجیل میں لکھا ہوا ہے مان لے، تو یہ مطلب نہیں کہ قرآن کو چھوڑ دے، جو حکم کلی آ رہا ہے وہ واجب العمل ہے، فقہاء نے یہاں سے مسئلہ نکالا۔ اور چاہیے کہ فیصلہ کرے اہل انجیل جو کچھ اللہ نے اس میں اتارا، اور جس نے فیصلہ نہ کیا اس کے ساتھ جو اللہ نے اتارا، پس یہی لوگ ہیں فاسق، کافر تب جب انکار کریں، اعتقاد نہ رکھیں، صرف نام عمل کریں، وہ فاسق ہیں، گناہگار ہیں۔ جی، اور ہم نے اتارا آپ کی طرف قرآن کو ساتھ حق کے، سب کتابیں منسوخ، اب قرآن پہ عمل کرنا ہے۔ درحال تصدیق کرنے والا ہے قرآن جو اس سے پہلے کتاب سے، درحال نگہبان ہے جو انہوں نے تعریف کی ہے پہلی کتابوں میں۔ بس فیصلہ کرے ان کے درمیان جو اللہ نے اتارا، اور میرے لاڈلے پیغمبر ولا تتبع ان کی خواہشات کی تابعداری نہ کریں، درحال پھرتے ہوئی اس سے کہ آپ کے پاس حق آیا، مائلا معذوف ہے، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، شرع لکم من الدین، حسامی میں آپ نے پڑھا ہوگا شروع میں، ہر ایک کے لیے ہم نے تم میں سے شریعت بنائی اور ایک راستہ بنایا، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ البتہ تمہیں ایک جماعت بنا دیتا، فروع بھی ایک ہوتے، جس طرح اصول لا الہ الا اللہ ہے۔ یا اللہ ہماری دین کی خدمت ٹوٹی ٹوٹی قبول فرما، زندگی کا آخری دن اور آخری رات بھی اللہ اس عظیم کام سے ہمیں محروم نہ کرنا، خاتمہ بالایمان فرمانا، عذاب قبر سے محفوظ فرمانا، لیکن تاکہ تمہیں آزمائے جو کچھ تمہیں عطا کیا اس میں، پس جلدی کرو بھلائیوں میں، اللہ مرجعکم جمیعا، اللہ ہی کی طرف ہے تم سب کا لوٹنا،
آخری سٹاپ اللہ کے پاس ہے، پھر تمہیں خبر دے گا جس میں تم اختلاف کر رہے ہو۔ یہ پہلے کی تاکید ہے، انحکم، یہ کہ فیصلہ کریں، سمجھے؟ پہلے بھی انحکم ہے، یہ کہ فیصلہ فرمائے ان کے درمیان ساتھ اس کے جو اللہ نے اتارا، اور تابعداری نہ کریں ان کی خواہشات کی۔ واخذرہم، یہاں یہ قید زیادہ ہے، یعنی آپ کو فتنوں میں ڈال کر حق سے ہٹانا چاہیں گے، آپ ایسا نہیں کریں گے۔ واخذرہم، آپ ان سے ڈریں، یہ کہ آپ کو پھیر نہ دیں بعض اس سے جو اللہ نے آپ کی طرف اتارا۔ پس اگر وہ پھر گئے پس یقین کر لیں بے شک اللہ ارادہ کرتا ہے کہ ان کو پکڑے، عذاب میں مبتلا کرے بسبب بعض ان کے گناہوں کے۔ سن لو وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ۔ جی یہ کلام جو ہے نا، یہ کلام دیکھیں کون سی کلام ہے شاہ، اس کو کیا کہو گے؟ ایک ہوتی ہے کلام ابتدائی، ایک ہوتی ہے کلام طلبی، ایک ہوتی ہے انکاری۔ تاکید زیادہ آئی نا، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، انکار کرتے ہو، اللہ نے انکاری کلام لائی، بے شک بہت سارے لوگوں میں سے البتہ فاسق ہے۔ افحکم الجاہلیہ، کیا بھلا جاہلیت کا فیصلہ کہ قرآن حدیث کے خلاف بدلہ لے کے جان چھوڑ دو اپنی طرف سے مزائل؟ کیا بھلا جاہلیت کا فیصلہ تلاش کرتے ہیں وہ؟ اور کون شخص زیادہ اچھا ہو سکتا ہے اللہ سے باعتبار حکم کے؟ اللہ کے فیصلے بہت زبردست ہیں۔ لقوم یوقنون، ایسی قوم کے لیے صفتہ یوقنون جو یقین کرنے والے ہیں۔ کتنے رکوع پڑھے جی؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین ارحم لنا ارحم لنا ارحم لنا۔ اللہم یسر لنا امورنا، اللہم سہل لنا امورنا، اللہم نجنا من البلیات، اللہم نجنا من الآفات، اللہم احفظنا من الاعداء، اللہم احفظنا من الامراض، آمین یا رب العالمین برحمتک۔